بعد میں اس نتیجے پر پہنچا موجودہ دور میں ہندوستان کی سرزمین پر جو یہ قوم مسلم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف دو چیزیں ہیں. ایک، ہم نے آج تک ایجوکیشن پر توجہ نہیں دی جتنی توجہ ہمیں دینی چاہیے، اور دوسری چیز ملک کی سیاست میں ہم نے کبھی حصے داری کے بارے میں سوچا نہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے. یہ دو چیزیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو سیاست نہیں کریں گے. ہم ان سے بڑی محبت سے کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی. آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی. دیکھ نہیں رہے ملک کے حالات، دیکھ نہیں رہے ہیں حالات کس طرح کے ہیں. حالت یہ ہے ایجوکیشن کے نام پر حیرانی کی بات یہ ہے کیا ہے ہمارے پاس، ہم سارے کام کرتے رہے. میں معذرت پہلے ہی کر لیتا ہوں آپ سے، کسی کو میری بات سے تکلیف پہنچے تو اپنا بھائی سمجھ کے معاف کر دیجئے گا، لیکن یہ امید نہ رکھیے گا کہ جو حق بات ہے میں بولنے سے چوک جاؤں گا، بولوں گا نہیں. یاد رکھیے گا ہم جلسے بڑے بڑے کرتے رہے، جلوس نکالتے رہے، ہم عرس کرتے رہے، ہم قوالی کرتے رہے، ہم نیاز کرتے رہے، ہم فاتحہ کرتے رہے، مگر ہم نے دیکھا پچھلے سال سے پچھلے سال تقریباً 1.5 سال کا زمانہ گزر گیا، مہاراشٹر کی سرزمین پر ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ حجاب لگانا ہے، تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جائے گی. حجاب لگانا ہے، اگر حجاب لگاؤ گی ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا، اندر جانے نہیں دیا جائے گا، ایگزام دینے نہیں دیا جائے گا، پڑھنے نہیں دیا جائے گا. مگر میں سلام کرتا ہوں مسکان کے والدین کو، تربیت ہو تو ویسی ہو، بیٹی ہو تو ویسی ہو، نظریات ہو تو ویسے ہو. مسکان نے ایک جملہ کہا، مسکان نے کہا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں ہے، ڈگری چھوڑنا گوارا ہے، مگر پردہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے. مگر اللہ اکبر، اس وقت ملک کے کونے کونے میں قوم مسلم کے لوگوں نے نعرہ لگایا تھا 1 سال نہیں گزرے گی یونیورسٹی بنا کے تیار کر دیں گے، 1 سال کا زمانہ نہیں گزرے گا ہم بڑے بڑے کالج بنا دیں گے. مگر افسوس 2 سال کا زمانہ گزر گیا، بنا کوئی کالج نہیں، بنی یونیورسٹی نہیں، بنی بچیوں کے لیے کوئی پڑھنے والی جگہ نہیں. افسوس جس قوم کا معیار یہ ہو چکا ہو، پھر وہ قوم یہ پوچھے کہ آج پریشانی کے حالات کس وجہ سے ہیں، اس قوم پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا. اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مارہرہ شریف سے ایک زمانے پہلے آواز آئی تھی آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. پیغمبر اعظم نے 1500 سال پہلے کہا تھا العلم نور، علم روشنی ہے. جس قوم کے پاس علم ہوگا وہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہوگی، جس قوم کے پاس علم ہوگا وہ قوم کبھی رسوا نہیں ہوگی، جس قوم کے پاس علم ہوگا وہ قوم کبھی پیروں کے نیچے روندی نہیں جائے گی. ارے آج موجودہ دور میں میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، مارے ہم جا رہے ہیں، ذلیل ہم کیے جا رہے ہیں، رسوا ہم کیے جا رہے ہیں. ورنہ ہماری تاریخ پوچھنی ہے تو ڈاکٹر اقبال سے پوچھو. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہماری تاریخ یہ رہی ہے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ کسی اور کی تاریخ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ کسی اور کی تاریخ نہیں ہے. آج ان ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہماری توجہ نہ رہی،
یہی وجہ ہے بیٹیاں کہاں ہیں آپ جانتے ہیں، بیٹے کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں، بیٹیوں کا کردار کیسا ہے آپ جانتے ہیں، بیٹے کہاں جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں۔ کاش کہ ان کے ہاتھ میں 1,00,000 روپے کا فون دینے کے بجائے خاتون جنت کا کردار دے دیا ہوتا، خاتون جنت کا کردار اگر دے دیا ہوتا تو میری قوم کے پیدا ہونے والے جوان شراب و شباب کی دہلیز پر نہ ہوتے۔ جب مائیں با کردار ہوتی تھی تب جا کر بیٹا صلاحالدین جیسا پیدا ہوتا تھا، جب مائیں کردار والی ہوتی تھی تب جا کر بیٹا معین الدین بنتا تھا، جب مائیں کردار والی ہوتی تھی تب جا کر ٹیپو سلطان جیسا شہزادہ پیدا ہوتا تھا، جب مائیں کردار والی ہوتی تھی تب جا کر کوئی ارطغرل غازی پیدا ہوتا تھا، جب مائیں کردار والی ہوتی تھی تب جا کر عثمان غازی بنتا تھا۔ اور کون صلاحالدین ایوبی؟ وہ صلاحالدین ایوبی جنہوں نے مسجد اقصی کے سامنے جا کے لشکر جرار کھڑا کر دیا، یہودیوں سے کہا ظالمو ہمارا حق یہ ہے، مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ زندہ باد زندہ باد۔ مسجد اقصی کے سامنے کھڑا کون ہے؟ وہی ذات جس کو دنیا صلاحالدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ بے شک۔ آج کردار کمزور پڑ گئے ہیں، حالات اس لیے کمزور ہیں، کردار کمزور ہیں، حالات کمزور اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جہاں کھڑا کیا تھا اس قوم کو، یہ قوم اس جگہ سے آگے پیچھے ہو گئی ہے، ورنہ جہاں رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا قوم جب تک وہاں تھی معزز تھی، عزت تھی، شان تھی، شوکت تھی۔ آپ غور کیجئے ہمارے سامنے سب سے بڑا المیہ کیا ہے اس وقت؟ ایجوکیشن نہیں، توجہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں صرف ایک چیز ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، مجھے کوئی